بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے رات کو 19 باریں سوائے ایک رب کے مکمل ہو چکے ہیں۔ رات کو سورہ نور پڑھی گئی۔ سورہ نور جو ہے یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی برات میں نازل ہوئی، آپ کی طہارت میں نازل ہوئی، آپ کی پاکیزگی میں نازل ہوئی۔ واقعہ کا پس منظر یہ ہے، اس کو کہتے ہیں واقعہ عفق۔ عفق کا معنی ہوتا ہے تہمت لگانا۔ 5ویں ہجری میں ایک غزوہ ہوا تھا جس کا نام تھا غزوہ بنی مصطلق۔ بنی مصطلق جو ہے اس کا سردار تھا حارث ابن طرار۔ اس نے کیا کیا؟ کفار مکہ کے ساتھ مل کے، کچھ یہودیوں کے ساتھ مل کے، کچھ منافقوں کے ساتھ مل کے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ارادہ کیا تو اس کی خبر حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہنچی۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو جاسوس بنا کے بھیجا۔ جاسوسی کرنا یہ ریاست کی حفاظت کے لیے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، حضور کی سنت کا حصہ ہے، تاکہ ریاست جو ہے وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ آپ نے بھیجا کہ کیا واقعی یہ خبر سچی ہے یا کیا ہے؟ جب وہ صحابی رسول وہاں پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ واقعی ہی اس قبیلے کا جو سردار ہے حارث ابن طرار، وہ سازش کر رہا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے مدینہ منورہ کی ریاست پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ تیاری کرو اس کے خلاف جنگ کرنے کی۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اس سفر کے اندر جب بھی آقا کریم علیہ السلام سفر پہ جاتے تو ازواج مطہرات میں سے کس کو ساتھ لینا ہے پورا ڈالا جاتا تھا، جس کا نام نکلتا وہی جو زوجہ محترمہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں جاتی تھی۔ تو اس سفر میں جو پورا نکلا تھا وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام تھی۔ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے جنگ نہیں کی، انہوں نے سرنڈر کر دیا، لیکن موریسی جو مقام تھا وہاں پہ جو آبادی تھی اس قبیلے کی، انہوں نے کچھ مزاحمت کی مسلمانوں کے خلاف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب فتح عطا فرمائی تو بہت سے لوگوں کو غلام بنا لیا گیا۔ حارث ابن طرار اور دیگر لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے۔ جب وہاں سے فتح ہوئی تو حضرت جویریہ ابن طرار یعنی بنت حارث جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعد میں زوجہ محترمہ بنی 8ویں نمبر پہ، آپ کو کنیز بنا دیا گیا ثابت ابن قیس۔ ثابت ابن قیس کے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کو خطیب رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطیب۔ کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اگر کسی کو خطاب کرنے کی اجازت ہوتی تھی، بیان کرنے کی اجازت ہوتی تھی، وہ ثابت ابن قیس ہے۔ یہ اتنا روتے تھے، زہد اور ورع کے پیکر تھے کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو۔ کس کی آوازوں سے؟ فوق صوت النبی، اپنے نبی کی آواز سے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اور نہ ہی آپس میں، ایک ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آواز سے ان کی آواز بلند ہو جانا، ایک ہے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ فرمایا یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، اگر اس میں سے کوئی ایک بھی عمل ہو گیا ان تحبط اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، وانتم لا تشعرون، اور ایسا ضائع کرے گا کہ تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں دے گا، شعور تک نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو ثابت ابن قیس کیونکہ حضور کے خطیب تھے، آقا کریم علیہ السلام کے سامنے خطاب کرتے تھے، آپ کو خطابت کا منصب کب دیا گیا؟ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے اپنے خطیب کو کھڑا کیا، عطا ابن حاجب کو۔ انہوں نے کہا عطا ابن حاجب سے کہ حضور کے سامنے جو ہے ہمارے قبیلے کی سرداری کو بیان کرو، صفات کو بیان کرو، شان کو بیان کرو۔ اس نے شان بیان کی۔ ادھر سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی رسول کو ثابت ابن قیس کو کہ اب آپ خطاب کریں۔
وہاں پہ انہوں نے حضور کے سامنے خطاب کیا، صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا۔ اس دن سے آپ کا ٹائٹل، آپ کا لقب کیا بن گیا؟ خطیب النبی، خطیب رسول اللہ، خطیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو خطیب کا ٹائٹل ملا تو آپ اکثر آواز بلند ہو جاتی تھی آپ کی حضور کی موجودگی میں خطابت کرتے ہوئے۔ جب یہ اتفاق نازل ہوئی، بڑا ہوئے، گڑ گڑائے، حضور کی صحبت، حضور کی مائیت، حضور کی مجلس پاک چھوڑ کے چلے گئے، اس ڈر سے کہ شاید یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے، کافی دن گزر کے نظر نہ آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، مجھے میرا ثابت ابن قیس نظر نہیں آیا، اس کا پتہ کریں۔ جب صحابہ کرام پتہ کرنے گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر بند کر لیا تھا، بند کر کے رونے کی آوازیں آتی تھی، آپ کے آس پڑوس والے بتاتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو بعض صحابہ کرام میں، جس میں سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ تھے، انہوں نے فرمایا ثابت ابن قیس، آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ہے، یہ جلائی اور حیبت طاری ہوگی، کپ کپی طاری ہوگی، شاید آپ مجھے وحی سنانا چاہتے ہیں، مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ ثابت ابن قیس یہ ہے تیرے بارے میں نازل ہوئی۔ جب روئے نہ گڑ گڑائے تو وہ نہیں آ سکے خوف کے مارے۔ صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ کہیں یہ آیت جو ہے نا ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ثابت ابن قیس کو میں 3 بشارتیں دیتا ہوں۔ کتنی بشارتیں؟ 3 بشارتیں۔ فرمایا پہلی بشارت، اس دنیا کے اندر میں اس کو جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ دوسری بشارت، ان کو شہادت کی خبر دیتا ہوں۔ تیسری بشارت، اگر مصطفیٰ کی موجودگی میں کوئی خطاب کرے گا تو وہ ثابت ابن قیس ہوگا۔ 3 بشارتیں گھر کے اندر پہنچائیں تاکہ وہ جو کب کبھی طاری ہے نا، خوف کی حالت بنی ہوئی ہے، وہ خوشی کے اندر بدل ہے۔ جب یہ خبر پہنچائی گئی، آپ وجد میں آ گئے، آپ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو وہاں پہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کی کنیز بنا دیا۔ بعد میں کیا ہوا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین، ہماری ماں، اماں جان، تمام مومنوں کی ماں، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا آپ میرے ساتھ مکاتبہ کر لیں۔ مکاتبہ، یہ رات کو مسئلہ بیان ہوا منزل کے اندر۔ مکاتبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک غلام جو ہے وہ اپنے سردار سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسوں کے عوض تو مجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دے۔ جب مکاتبہ قائم ہو گیا تو یہ جو ثابت ابن قیس تھے یہ راضی ہو گئے حضرت جویریہ کے ساتھ مکاتبہ کرنے پہ کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ آپ سردار کی بیٹی تھی، ادھر حارث ابن ضرار بھی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی تو انہوں نے کہا کہ اگر جویریہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو لے جائیں، میری طرف سے آزاد ہے۔ انہوں نے مکاتبہ کے پیسے بھی ادا کر دیے، ثابت ابن قیس کے آزاد بھی کر دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، آپ نے اپنے والد کو فرمایا اب میں مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ جو ایک دفعہ حضور کی صحبت میں آئے ہوئے چھوڑ کے جائے، کوئی نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ تو جب حضور کی غلامی کو پسند کیا تو آپ نے اور بڑی بشارت سنا دی، فرمایا کہ تو راضی نہیں ہوگی کہ تو مصطفیٰ کے نکاح میں آ جائے۔ اس ٹائم حضور نبی کریم علیہ السلام نے 8ویں نمبر پہ جس زوجہ محترمہ سے نکاح کیا ان کا نام حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ من امہات المومنین۔ تو یہ واقعہ ہو گیا۔ جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں بہت سے واقعات ہوئے، منافقوں نے بڑا وبیلہ مچایا، بڑا فتنہ اور فساد کیا۔ یہ ابن ابی اور سلول رئیس المنافقین تھا، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا جب مہاجر اور انصار صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی ہوئی، واپسی پہ مدینہ منورہ کی طرف واپس آ رہے، تھوڑی سی لڑائی ہوگی، بشری تقاضا، انسانیت کا تقاضا، غفلت سی وجہ سے لڑائی ہوگی آپس میں۔ تو آقا کریم علیہ السلام وہاں پہ آ گئے لڑائی تک۔ فرمایا کیا تم ابھی بھی جہالت والے دور کی طرف واپس جانا چاہتے ہو؟ میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ بس حضور کا یہ فرمانا تھا، دونوں قبیلوں کے یعنی انصار اور مہاجر صحابہ کرام کی پھر آپس میں صلح ہو گئی۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ یہ مدینہ کے تھے یہ منافق لوگ، اور انصار صحابہ کرام کہاں کے تھے؟ مدینہ منورہ کے تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی لڑائی کا جو وقتی طور پہ ہوئی تھی آپس میں صلح بھی ہوگی فائدہ اٹھایا۔ اس منافق نے کہا، رئیس المنافقین نے، ذلیل شخص نے، اس نے کہا ہم مدینہ میں جا کے مہاجروں کو نکال دیں گے، ہم مدینہ میں جا کے واپس جا کے رسول اللہ کو بھی مدینہ سے نکال دیں گے۔ استغفر اللہ
اس نے اعلان کیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت حضور کی شان میں نازل کر دی, صحابہ کرام کی شان میں نازل کر دی, جس سورت کا نام ہے سورہ منافقون. فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کو نہیں نکال سکتے, ہم ان کو مدینے سے نکلوائیں گے, ان منافقوں کو مدینے سے نکلوائیں گے. یہ وعدہ کیا. جب آگے پڑاؤ کیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جب تشریف لے کے گئی تو پردے کے اندر بیٹھی ہوتی تھی. اس ٹائم پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی, ابھی یہ آگے آئے گا بیان. تو پردے کے اندر تھی, قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی. جب لے گئی نا تشریف تو وہاں پہ آپ نے ایک ہار پہنا ہوا تھا جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بطور تحفہ دیا ہوا تھا. تو وہ ہار ٹوٹ کے گر پڑا. جب گرا واپس آئی اپنی منزل پہ, یہاں پہ آپ آرام کر رہی تھی, دیکھا ہار نہیں ہے, واپس چلی گئی ڈھونڈنے. تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سواری پہ موجود ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی عادت طیبہ یہ تھی کہ قافلے والوں کا پہلے پوچھتے تھے کہ سارے موجود ہیں, قافلے کی تعداد پوری ہے, اور ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آئے گا, قافلے کے ساتھ نہیں چلے گا, بہت پیچھے ہو کے چلے گا, کافی مسافت پہ چلے گا. اس رات جس کی ڈیوٹی تھی قافلے کے پیچھے پیچھے آنے کی, اس صحابی کا نام تھا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے. اب صحابہ کرام نے یہ سمجھا پردے کے اندر تھی, دیکھ نہیں سکے. ان کا گمان یہ ہوا کہ اما عائشہ موجود ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا سارے قافلے والے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ چلیں. قافلہ چل پڑا. جب یہ واپس آئی اپنی جگہ سے ہاتھ ڈھونڈتے ہوئے تو قافلہ جا چکا تھا. آپ وہاں پہ پہنچی نا تو آپ نے وہیں پہ پڑاؤ کیا کہ پیچھے جو قافلے والا کوئی بندہ آئے گا اسی کے ساتھ آگے چلے گا. یہ مدینہ منورہ سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی مسافت, قریب ہی تھے مدینہ منورہ کے. پیچھے وہی صحابی رسول آگے جو قافلے والوں کو دیکھتے تھے کہ کسی کا سامان گر جاتا اس کو اٹھا لیتے, کوئی راستہ بھول جاتا اس کو ساتھ لے لیتے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. آپ نے اما یہ سمجھا کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا. آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ پڑھا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنی آنکھ جھکا لی. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ پورے سفر میں سواری کے اوپر بٹھانے سے لے کر مدینہ منورہ تک اور اس سواری کی لگام دست مصطفیٰ میں دینے تک انہوں نے پورے سفر میں نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. کیا شرم و حیا کے پیکر تھے صحابہ کرام, کیا آئیڈیل شخصیات ہیں. ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے صحابہ کرام کی زندگی میں, عملی زندگی میں, کہ نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. ادھر یہ منافق لوگ, یہ تو ایک ایک موقع کی تلاش میں رہتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے. جب ان کو پتا چلا کہ عائشہ صدیقہ زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئی, انہوں نے وابلہ کرنا شروع کر دیا, تہمتیں لگانا شروع کر دی. جب تہمتیں لگانا شروع کی تو سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے. قرآن پاک نے فرمایا جب وہ ان کے ساتھ ملے ادھر تہمتیں لگ رہی ہیں. پورا مہینہ تہمت کا بازار چل رہا, پورا مہینہ مدینہ منورہ کے اندر. آقا کریم علیہ السلام کے سامنے سارے صحابہ کرام آتے, عرض کرتے یا رسول اللہ ما علمت لأہلک الا خیرا. ہم نے کبھی بھی ایسا گمان نہیں کیا. کیوں؟ آپ کی ساری ازواج مطہرات طاہرہ بھی ہیں, پاکیزہ بھی ہیں, اور ان کے بارے میں ہم ایسا خیال سوچ بھی نہیں سکتے, تصور میں بھی نہیں لا سکتے. ہم تہمت کیسے لگا سکتے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام پہلا جمعہ گزر گیا, مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے, خطبے کا ٹائم ہے. تمام صحابہ کرام نے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دی کہ ما علمناہ الا خیرا, ہم اس کو ایک پاکیزہ شخص شمار کرتے ہیں, کبھی اس کے بارے میں ایسی بات نہیں سنی. تمام صحابہ کرام نے منافقوں کی موجودگی میں اس شخص کی پاکیزگی کی گواہی دی. یہ ابن ابی سلول جو رئیس المنافقین تھا نا, اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی؟ یہ اپنے آپ کو نیک اور پارسا شو کرنے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے, جیسے ہی مسجد نبوی کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں نا ممبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے جمعے کے روز, حضور کے آنے سے پہلے یہ کھڑا ہوتا, یہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتا کہ مصطفیٰ کی وجہ سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اے انصار مدینہ, اے مدینہ والو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت عطا فرمائی. یہ منافق دیکھیں, تمہیں عظمت عطا فرمائی, ان کا ساتھ دو. اب جب یہ کہتا تھا ان کا ساتھ دو تو ہر جنگ میں ساتھ چھوڑ دیتا تھا. جب ہر جنگ میں ساتھ چھوڑ دیا, یہاں پہ آیا,
جب بولنے لگا نا جمعے کے روز، صحابہ کرام نے اس کے پلو پکڑ لیے، کھینچ کے بٹھا دیا، فرمایا تو سچا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو منافق ہے، بیٹھ کر آئندہ کبھی بھی تو مصطفیٰ کریم سے پہلے کھڑا نہیں ہوگا۔ اس کو بٹھا دیا گیا، پہلا جمعہ گزر گیا۔ آپ نے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ آپ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، اپنے والد کے گھر چلی جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب ہر ٹائم یہ نہیں ہوتا گناہوں سے معافی، استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ پریشانی خوشی میں بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مشکلات میں ہے تو مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اپنے گھر چلی جائیں، وہاں پہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ جب تک کوئی رستہ نہیں نکالتا ہے آپ وہیں پہ رہیں۔ یہاں پہ حضور نے کیا سکھایا؟ فرمایا سب سے پہلے تم اپنی برات کا اعلان نہ کرو، انتظار کرو کہ لوگ تمہاری برات کا اعلان کریں۔ جب آپ اپنی برات کا اعلان کریں، اگر حضور نبی کریم علیہ السلام برات کا اعلان فرما بھی دیتے، وہاں منافق کیا کہتے؟ جب اپنے گھر کی بات آئی تو خود برات کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا پیغام دے دیا امت کو، انتظار کرو، اپنی برات کو ثابت بھی کرو، انتظار بھی کرو، تاکہ دنیا جو ہے وہ آپ کی بارات کی اور آپ کی طہارت کی اور آپ کی برات کا اعلان کرے۔ ایک مہینہ گزر گیا، 4 جمعے، جب چوتھا جمعہ آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک لبوں پہ مسکراہٹ تھی، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، خوشی خوشی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کی برات کا اعلان۔ مصطفیٰ تو مانتے تھے کہ آپ سچی ہیں، پاکیزہ ہیں، طاہرہ ہیں، آج آپ کی برات کے اعلان میں اللہ تعالیٰ نے کتاب دارین میں قیامت تک پوری سورت نازل کر دی ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورہ نور رکھا ہے، پاکیزگی کی روشنی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ آگے بڑھی، فرمایا بیٹا مصطفیٰ کریم کا شکر ادا کرو۔ زوجہ تھی نا، ناز و نیاز بھی تھا، محبت بھی تھی حضور کو آپ کے ساتھ۔ تو آپ فرمانے لگی اماں جان آج میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا ہے، رب کریم کا شکر ادا کروں گی۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، وہاں پہ برات کا اعلان ہو گیا۔ وہاں پہ یہ بھی ہوا کہ جو مسلمان منافقوں کے مقابلے میں آگے تھے، برگلائے میں آگے تھے، منافقوں کے ساتھ مل کے انہوں نے تہمت لگائی، میں رب ہو کر ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ سچے محمد ہے، معافی کا اعلان ہو گیا۔ وہاں پہ نا بعض صحابہ کرام نے ان لوگوں کے لیے جو غرباء میں سے تھے نا اور منافقوں کے ساتھ مل گئے تہمت لگانے میں، انہوں نے قسمیں اٹھائی کہ آئندہ ہم ان کی کفالت نہیں کریں گے، ان کے اوپر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے۔ جب یہ قسمیں اٹھائی نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان قسمیں اٹھانے والوں میں شامل تھے۔ آپ کے ایک ساتھی تھے جس کا نام تھا حضرت مصطح ابن اساسہ، ان کی ساری کفالت کی ذمہ داری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی ہوئی تھی۔ جب مصطح ابن اساسہ یہ تہمت لگانے والوں میں شامل تھے، اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اب ہم میں سے کوئی بھی یہ جملہ نہیں بولے گا بعد میں یہاں سے جا کے کہ صحابہ کرام اس تہمت میں شامل تھے، نہ نہ نہ، جن کی پاکیزگی کا اعلان، معافی کا اعلان اللہ فرما دے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر تہمت نہیں لگائی جائے گی۔ اگر تہمت لگائیں گے پھر شک ہے کہ ہم دائرہ ایمان سے خارج نہ ہو جائیں۔ انہوں نے قسمیں اٹھا لی، جب قسمیں اٹھائی نا، مال دال ہو جتنے بھی ہیں قیامت تک کے لیے سب کے لیے یہ اعلان، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سودا کیا اور وعدہ کیا۔ الفاظ سنیے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو فضل والے ہیں نا، جو نیک اور بادشاہ ہیں، وَالسَّعَةِ، اور جو مالدار ہیں، ان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھا لیں اور قسم اٹھا کے کہے کہ یُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، ہم اپنے قریبی غریب رشتہ داروں پہ تقسیم نہیں کریں گے، والمساکین، ہم ضرورت مندوں پہ تقسیم نہیں کریں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں دین کی خدمت کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، علماء ہیں یا دیگر جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے۔ میں نہ یہ قسمیں نہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، الا تحبون، یہ الفاظ سننے والے ہیں، میں کہتا ہوں مالدار لوگ نیک اور پارسا ہیں نا، دین کے کام پہ خرچ کرتے ہیں، ان سے بڑا خوش نصیب بھی کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کو سن کے فرمایا الا تحبون، یہ جن مالدار لوگوں نے قسمیں اٹھائی ہیں کیا یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کی بخشش کا اعلان کر دے ان کے مال کے بدلے میں؟
जितने सहाबा इकराम ने कस्में उठाई हुई थी ना, अपनी कस्मों का कफारा दिया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए, अर्ज किया या रसूलल्लाह नाम नहनु नुहिब्बुल मगफिरा मिनल्लाह, नहनु नुहिब्बुल मगफिरा मिनल्लाह, नहनु नुहिब्बुल मगफिरा मिनल्लाह। अपने माल की सारी तिजोरियां खोलकर हुजूर के कदमों में निशावर कर दी। अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर इस माल को खर्च करने के बदले में अल्लाह ताला हमारी मुआफी का ऐलान करता है तो हम ये सारा माल मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान करते हैं और अल्लाह ताला हमारी मुआफी का ऐलान करते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये सिर्फ उनके लिए खास नहीं था, क़यामत तक फरमाया जो भी इस नियत से खर्च करेगा कि हमने अल्लाह ताला की बख्शिश को खरीदना है, मग़फ़िरत को खरीदना है, तो फरमाया वो नेक और पासा लोगों पर, अपने रिश्तेदारों पर, ज़रूरतमंदों पर, उलमा पर, जहाँ पे दीन का काम हो रहा है, मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई भी सोसाइटी हो, फरमाया वहाँ पे खर्च करें। अल्लाह ताला इनके साथ भी वही वादा करता है जो उसने अपने मुस्तफ़ा के सहाबा के साथ किया था। सुभान अल्लाह। आगे और आप सोचेंगे कारोबारी लोगों की अल्लाह ने तारीफ की, बिजनेसमैन जिसको हम कहते हैं, बिजनेसमैन, ताजर लोगों की अल्लाह ने तारीफ की। सुनिए मैं अल्फाज सुनाता हूँ, कुर्बान है। रिजालुन, अल्लाह ने फरमाया ऐसे मर्द है, मर्द मतलब ईमानी कुव्वत वाले। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारत, ऐसे मर्द हैं, ऐसे शनासे हक हैं, मार्फत हक रखने वाले हैं। ला तुल्हीहिम तिजारत, कारोबारी है, तिजारत करते हैं, बिजनेसमैन है, उनका कारोबार, उनकी तिजारत, उनका बिजनेस, ला तुल्हीहिम तिजारतुन अन ज़िक्रिल्लाह, उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता है। व इकामिस सलाती, नमाज पढ़ने से नहीं रोकता है। लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने। व ईताई ज़काती, ज़कात अदा करने से नहीं रोकता है। क्यों? यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, और उस क़यामत के दिन से डरते हैं कि जिस दिन लोगों का खौफ के मारे दिल बाहर को आ रहा होगा और आंखें खौफ के मारे बाहर को गिर रही होंगी। फरमाया उनके लिए ऐलान है लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी और दुनिया में भी उनको बेहतरीन और आला जज़ाए खैर अता फरमाएगा। अंदाजा करें हम में से क्या एक माइंड सेटअप बना हुआ है, जो कारोबारी शख्स है हम कहते हैं यार ये बड़ा गुनाहगार होगा। जो नेक और पासा है, दीन के ऊपर भी चलते हैं, कारोबार भी करते हैं, उससे बढ़कर तो अल्लाह की बारगाह में कोई पसंदीदा है ही नहीं। सहाबा इकराम बैठे, फजर की नमाज हो गई, परेशान बैठे, गरीब सहाबा इकराम जो सदका खैरात नहीं कर सकते थे, परेशान बैठे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना, पूछा परेशान बैठे हो? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये जो मालदार लोग आते हैं हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं, ये तो डबल डबल सवाब लेते हैं, नमाज का सवाब भी लेते हैं, यहाँ से नमाज पढ़ के जाएंगे, मुआशरे में सदका खैरात भी करेंगे, इनको तो डबल सवाब मिल गया, हम पीछे रह जाएंगे। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारे मुस्तफ़ा करीम ने, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा वजीफा ना बताऊं कि अगर तुम वो वजीफा करोगे ना तो तुम्हें उस वजीफे की वजह से सदका तो खैरात का सवाब मिलेगा। सहाबा इकराम खुश हो रस के या उसका कौन सा वजीफा है? फरमाया 25 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 25 दफा अल्लाहु अकबर, 25 दफा सुभान अल्लाह, 25 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया जो शख्स तुम में से जो सदका और खैरात करने की ताकत नहीं रखता है, गरीब है, जरूरतमंद है, फरमाया ये वजीफा करे, अल्लाह ताला उसको सदका और खैरात करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। मालदार होगा, गरीब सहाबा किराम ने दिल का सवाल कर दिया। सुभान अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन, जिनको अल्लाह ने सारे खजानों का मालिक बनाया, जो जुबान से निकलना अल्लाह ने अता फरमाता है। अर्ज़ के या उसका बात तो ठीक है, अगर यही वजीफा वो मालदार लोग कर ले उनको तो और सवाब हो गए। वहां भी आपने फरमाया वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब अता फरमाता है, तुम उसका कोई हिसाब नहीं कर सकते। उसके बाद पर्दे के अहकाम हैं, पर्दे के अहकाम फरमाया जो औरतें घर के अंदर काम करती हैं, अगर घर के अंदर काम करते हुए वो चेहरे का पर्दा नहीं कर रही या बालों से उनका जो दुपट्टा है वो हट गया घर के अंदर काम करते हुए, या वो जगह जहाँ से अक्सर कपड़ा हट जाता है गले का हिस्सा, फरमाया उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। अगर उनके लिए हटता है जो घर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, फरमाया नहीं वो औरत ही, उनके शोहर मौजूद है, औ आबाइहिन्ना, उनके वालिदैन मौजूद हैं,
اور ابنائہن، ان کے بیٹے موجود ہیں، یا ان کی سوتیلی اولاد موجود ہے، یعنی جو شوہر کی طرف سے تو اولاد ہے لیکن ان کی اپنی سکی اولاد نہیں ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اور اس طرح فرمایا بھائیوں کے بیٹے موجود ہیں، بہنوں کے بیٹے موجود ہیں، یا عورتیں موجود ہیں، یا ایسے مرد موجود ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہے، یا بچے ہیں ناسمجھ ہیں، اگر وہ موجود ہیں، اگر گھر کے اندر فرمایا یہ لوگ موجود ہیں اور سر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے، چہرے سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، گلے سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو فرمایا ایسی عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی ہے پھر کپڑا ہٹا تو فرمایا وہ گناہ گار ہے۔ اسی طرح فرمایا اے لوگو ایمان والو، جب تمہارے گھر کے اندر کوئی آئے نا تو اجازت لے کے آئے۔ خاص طور پہ کتنے ٹائم میں اجازت لے کے آئے؟ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، اگر کوئی فجر سے پہلے آتا ہے اجازت لے کے اندر داخل ہو، دروازہ کھلا بھی ہے تو اندر داخل نہیں ہو۔ کیوں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے نیند کا ٹائم ہوتا ہے، بیداری کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب وہ بغیر اجازت کے اندر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پردگی ہو جائے۔ دوسرا ٹائم کون سا ہے؟ فرمایا ظہر کا ٹائم، کیونکہ ظہر کا ٹائم اسلامی معاشرے کے اندر قیلولہ ہوتا تھا۔ دوپہر کے ٹائم تھوڑی دیر لوگ آنکھ لگاتے تھے، آپ بزرگوں سے پوچھیں نا ان کی عادت ہوتی تھی، آج بھی عادت ختم کر دی گئی، حالانکہ یہ بڑی پیاری عادت تھی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ نماز عشاء بندہ آرام سے پڑھ لیتا تھا، قیام اللیل بھی کر لیتا تھا، اور تہجد کے ٹائم آنکھ بھی کھل جاتی تھی۔ تیسرا ٹائم کیا ہے؟ فرمایا ومن بعد صلاۃ العشاء، اسی طرح نماز عشاء کے بعد بھی کوئی آتا ہے تو اجازت لے کے آئے۔ یہ خاص طور پہ تاکیداً فرمایا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان 3 ٹائموں کے علاوہ آپ کسی کے گھر میں ہی بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ نہ فرمایا یہ 3 ٹائم کا نام کیوں لیا کہ اس ٹائم اکثر گھروں کے اندر بے پردگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ٹائم ہے کسی کے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو فرمایا پردہ کر کے جانا ہے، اجازت لے کے جانا ہے۔ اور فرمایا اگر اجازت نہ ملے تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ، فاتحہ واپس چلے جانا، ہوا ازقالکم، اگر تم ان کے کہنے پہ واپس چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے رشتے داروں سے ہٹ کے نا بہن بھائیوں سے یا محرمات جو رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ابدی طور پہ، ان سے تو پردہ لازم نہیں ہے، ان سے ہٹ کے ہم نے دوستیاں بنائی ہوتی ہیں محلے کے اندر، یہ میرا بھائی ہے جی، یہ میرا بیٹا بنا ہوا ہے، وہ پھر گھر کے اندر آتا ہے، جس طرح بھائی آتے ہیں، جس طرح بیٹے آتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، حالانکہ اسلام نے بڑا سختی سے منع فرمایا۔ فرمایا تمہارا منہ بولا بھائی تمہارے سگے بھائی کی طرح نہیں ہے، تمہارا منہ بولا بیٹا تمہارے سگے بیٹے کی طرح نہیں ہے، تمہارا منہ بولا بھائی تمہارا منہ بولا بیٹا، اس کے اوپر وہی احکام لاگو ہوں گے جو ایک دوسرے اجنبی شخص پہ لاگو ہوتے ہیں۔ کبھی بھی حتیٰ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت شخص ہی نہیں ہے جو اپنے گھر کے اندر بے پردگی عام کر دے، اپنے گھر کے اندر بے حیائی عام کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کا ادب سکھایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی ان کا نام لینا ہے ان کو پکارنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس طرح نام نہیں لینا ہے جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے نام لیتے ہو۔ یہ نہیں کہنا سلیم صاحب، اس طرح نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا فلاں صاحب فلاں صاحب، نہ فرمایا الگ طریقے سے بلانا ہے، الگ طریقے سے ان کا ذکر کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین، بشیرا و نذیرا، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، رحمت للعالمین، ہادیا مہدیا، رحمتا و ذکرا وہدی للعالمین۔ اس طرح ٹائٹل کے ساتھ، القابات کے ساتھ، فرمایا جتنے اعلیٰ القابات کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نام لوگے ہم تمہارے دل کو بھی اتنا ہی اعلیٰ بنا دیں گے۔ کبھی یہ نہ وہ محمد نے فرمایا محمد، اگر کہنا ہے ساتھ کوئی لقب لگا، محمد رسول اللہ، محمد رحمت للعالمین، محمد نبی اللہ، محمد بشیر و نذیر، محمد داعی، ساتھ کوئی ٹائٹل لگائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یقین کرے حضور کے نسب کی طہارت کو بیان کہ حضور جس پشت سے آئے ہیں، جس سلسلہ نسب میں سے آئے، جو آپ کے آباء و اجداد کی جو لڑی ہے، جو سلسلہ نسب ہے،
فرمایا وہ سارے کے سارے سجدہ کرنے والے تھے. آیت پڑھتا ہوں. فرمایا الذی یراک حین تقوم. حبیب آپ کا رب آپ جہاں بھی ہوتے ہیں نا آپ کا رب آپ کو دیکھتا رہتا ہے. یراک حین تقوم آپ کا رب آپ کو دیکھتا رہتا ہے. وتقلبک فی الساجدین اس نے آپ کو ایسے منقلب کیا ہے ایسے بدلا ہے ایسے منتقل کیا ہے. ساجدین جو آپ کے سلسلہ نسب میں سارے سجدہ کرنے والے تھے جو سارے توحید کو ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے. فرمایا ہم نے اس لڑی میں سے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کیوں نہ بھیجا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں آپ نہیں سنو. اگر مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں. جب بھی آپ کوئی بڑا کام کریں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے مسجد میں آ کے پیسے دیے یا کوئی بھی نیک اور صالح کام کیا اس ٹائم آپ اپنی ذات کو خیال میں نہ لائیں. وہ ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ الفاظ فرمائے سودے والے. فرمایا اللہ نے خرید لیا اللہ نے بیچ دیا اللہ نے ان کے عوض ان سے خرید لیا مومنوں سے. اس ٹائم اعلیٰ دعا مانگے. اگر دعا مانگنی سیکھنی ہے نا تو اللہ کے ابراہیم سے سیکھیں. جد انبیاء ہے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے سیکھیں. آپ نے کعبہ کی عمارتیں بلند کر دی. جب بلند ہو گئی نا اب اجرت لینے کا ٹائم آیا. اجرت میں پیسہ نہیں مانگا کچھ نہیں مانگا. پتہ کیا مانگا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ہمیں بھی مسلمان رکھنا. یہ عاجزی دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کی عاجزی اور انکساری. ہمیں بھی مسلمان رکھنا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اور میری نسل میں سے ایک پوری لڑی کو مسلمان رکھنا اس میں سے کوئی بھی کافر نہ ہو. اور آخر میں تو انتہا کر دی مانگنے کی. عرض کیا مولا ہم نے بڑا سنا ہے کہ آخری زمانے میں تیرا حبیب آئے گا. ربنا وابعث فیہم رسولا. بس آج یہ اجرت مانگ رہا ہوں. تیرا ابراہیم تو سے یہ سوال کر رہا ہے یہ عوض مانگ رہا ہے کہ جو تیرے حبیب کی آمد ہونی ہے نا آمد مصطفیٰ وہ تیرے ابراہیم کی نسل میں سے ہو تیرے ابراہیم کی اولاد میں سے ہو. اللہ نے اس دعا کا اجر بیان کیا سورہ زخرف کے اندر. فرمایا میرے ابراہیم نے جب یہ کلمہ مانگا نا یہ دعا مانگی وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے یہ کلمہ جو ہے نا قیامت تک باقی رکھا اور اس کلمے کی وجہ سے اس دعا کی وجہ سے ہم نے اس کی ایک پوری نسل کو مسلمان رکھا. کیوں مسلمان رکھا؟ کہ اس میں سے مصطفیٰ کریم نے آنا ہے. اس کے بعد بڑا پیارا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ جو بادشاہی مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملی ہو. ایسی بادشاہی. اور آگے سورہ قصص بھی آ گئی. سورہ قصص وہ کل ہی پڑھی جائے گی آج رات منزل میں پڑھی جائے گی. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل قصہ بیان ہے. جتنا ٹائم ہو سکا مختصرا ہم اس کو بیان کریں گے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام